آغاز کرتے ہیں جی سینٹ انتخاب کے 2021 اوپن بیلٹ کا معاملہ کافی عرصے سے زیر بحث تھا۔ پہلے حکومت نے بات کی کہ ہم اس کے سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں چلے گئے، پھر آئینی ترمیم کی بات ہوئی، اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی بات کی گئی، نہیں ہو پایا وہ۔ اب جو ہے فائنلی ایک آرڈیننس جس کی سنن تھی وہ سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اوپن بیلٹ کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ سیکشن 81، 122 اور 185 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ صدر پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے سے سائن کیا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط ہے۔ اگر رائے آئین کی شق 226 کے مطابق ہوئی تو انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ جو 2017 کا ترمیمی آرڈیننس ہے، اس میں کہا کیا جا رہا ہے جی؟ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قرار دیا تو سیکشن 122 کے تحت سینٹ انتخاب سیکرٹ بیلٹ کی جگہ اوپن بیلٹ سے ہوں گے۔ اوپن بیلٹ پر ووٹ ڈالنے والوں کا نام درج ہوگا۔ سیاسی جماعت کا سربراہ بیلٹ دیکھنے کی درخواست کر سکے گا۔ حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور اس میں اس کے جو مندرجات ہیں وہ آئین کی شق 59(2), 63(1), پیرا سی اور 226 میں ترمیم کی جائے گی۔ جو شق نمبر 59(2) ہے اس میں قابل انتقال کے بعد کھلے ووٹ کا لفظ شامل کیا جائے گا، اور جو شق 226 ہے اس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ سینٹ کا لفظ شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ اور جو شق 63 جس پر اپوزیشن کی سب سے زیادہ تنقید ہے وہ کیا ہے؟ شق 63 کی ترمیم کے بعد دوہری شہریت والے کو سینٹ کا حلف اٹھانے سے پہلے بیرون ملک کی ترک شہریت کا سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ لبے لباب ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو تجویز تھی اس کو اب ایک آرڈیننس کی فارم میں سامنے لایا گیا۔ obviously اپوزیشن جو ہے اس کو پہلے بھی ریجیکٹ کر رہی تھی۔ بلاول صاحب کا ابھی تک تو کوئی فارمل رد عمل نہیں آیا، لیکن احسن اقبال صاحب نے پی ایم ایل این کی ایما پر اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ اے جوک، آرڈیننس سبجیکٹ ٹو اپروول آف سپریم کورٹ۔ جب when government introduced constitution amendment bill in national assembly for this purpose, it admitted that this requires an amendment in the constitution. How can it issue an ordinance for the same now؟ یعنی وہ یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے کہ حکومت اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر پا رہی کہ آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، اسمبلی میں جانا ہے، وہاں کچھ اور تسلیم کرتے ہیں، پھر آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں۔ طریقہ کار کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ طریقہ کار کے اوپر ہی زیادہ تر جو اپوزیشن ہے ان کو اعتراض ہے، کیونکہ اس سے پہلے پرنسپلی تو وہ اگری کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے حوالے سے بات۔ زرداری صاحب نے بہت پہلے کچھ سال پہلے اس پہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اب وہ تھوڑی سی خواہش ان کی بدل گئی ہے۔ بیفور اینڈ آفٹر کیا اس پہ زرداری صاحب کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے، ذرا دیکھ لیجیے۔ ملک میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے۔ حکومت آرڈیننس نکال کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کروانا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک کے عوام کے اور ہر پاکستانی کا سیکرٹ بیلٹ کا حق ہے اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے موقف تھا کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے میتھڈالوجی کو تبدیل کیا جا سکا تو کیا جائے گا، اب وہ حق کچھ انڈرمائن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، پی ایم ایل این تو بالکل پرنسپلی اگری کرتی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہ یہ ہونا چاہیے ہے۔ ساکھدار صاحب نے بہت پہلے اس پہ بات کی کہ آئیڈینٹیفائبل ہونا چاہیے، اور مریم بی بی بھی کہتی ہیں کہ ان کو بنیادی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض ہے نہیں۔ یہ ہوگا بیلٹ کے ذریعے، لیکن بیلٹ جو ہے وہ خفیہ نہیں ہوگا، وہ آئیڈینٹیفائبل ہوگا۔ آئین میں جو ترمیم ہوں گی اس پہ بھی ہمارا اتفاق رائے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس برائی کو ہم دور کریں۔ میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ شو آف ہینڈز بھی ہوگا، اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بیچنے کے بعد۔ اس پر بات ہوگی پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ ثابت شاکر صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ARY نیوز اسلام آباد، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سلیم بخاری صاحب بھی پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ حکومت جو ہے کیا وہ طریقہ کار پہ اگری نہیں کر پا رہی، یا جو ان کی انیشل پلان تھا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، اس پہ عمل نہیں کر پا رہے؟ بیکاز یہ تین طرح کی اپروچز دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر آپ کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ طریقہ کار کو
شفاف بنا لیجئے یا اس کو تھوڑا سا کم کنٹروورشل بنائے, خاص طور پہ جو دوہری شہریت والی چیز ساتھ نتھی کر دی ہے, اس کے ساتھ جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, وہ جو اوریجنل اس کی اچھی بات ہے وہ بھی اس کے ذریعے اس پہ بھی تنقید ہوگی. تو صابر صاحب, یہ آرڈیننس تو آ گیا ہے لیکن اپوزیشن آبویسلی اس کو ریجیکٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ والا معاملہ بھی تو ہے نا. تو یہ کیا انہوں نے سوچا نہیں تھا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کرنا ہے, یا جو سوچا ہے وہ ان سے ہو نہیں پا رہا ہے؟ کنفیوز سی اس وقت ویسے اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی تھوڑی سی. میرا خیال ہے کافی کنفیوژن ہے, اور اب جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر صورت میں اوپن بیلٹ سے چاہ رہی ہے گورنمنٹ. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو بالکل خالصتاً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خرید و فروخت رکوانا چاہ رہے ہوں, ہارس ٹریڈنگ رکوانا چاہ رہے ہوں, اور دوسری ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, کیونکہ پہلے صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا, وہ ابھی وہیں پہ تھا, بحث جاری تھی, ہیئرنگ چل رہی ہے, تو ترمیم پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ لے کے آ گئے. پارلیمنٹ میں ابھی پینڈنگ ہی تھا مسئلہ, وہاں پہ بھی ابھی چل رہی تھی بحث, اپوزیشن نے انکار کر دیا. آج یہ صدارتی آرڈیننس آ گیا. اب آرڈیننس کے بعد جو آرڈیننس غور سے پڑھیں, آپ نے بھی پڑھا, اس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ سپریم کورٹ سے ان کا یہ فوکس ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ رائے دے دے, یا سپریم کورٹ کو اس بات پہ قائل کر لیا جائے کہ وہ آرٹیکل 226 سے نکال دے اس مسئلے کو اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے لے آئے. اور اگر سپریم کورٹ آئین کی تشریح یہ کر دیتی ہے تو پھر تو گورنمنٹ کا کام ہو گیا اور یہ آرڈیننس ویلڈ ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات بھی نہیں مانتی کہ نہیں یہ معاملہ آرٹیکل 226 کے اندر ہی ایڈریس ہوگا اور اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ آرڈیننس جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ثابت ہوگا. اس کی ریزن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر آپ نے کوئی قانون تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے تو آرڈیننس کی آپشن ہے, اگر آپ نے آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ آپ آرڈیننس کا سہارا نہیں لے سکتے, کیونکہ پارٹی پوزیشن بڑی ہے, کریٹیکل ہے. اگلا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آنا ہے, اور اسی لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ اور زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم مل کے یہ الیکشن لڑے, اور اس میں جو ان کے بکھرے ہوئے ووٹ ہیں وہ ایک ایک ووٹ ضائع نہ ہو بلکہ وہ ایک ہی باسکٹ میں آ جائے, وہ پی ڈی ایم کی باسکٹ ہے. پارٹی پوزیشن اگر آپ دیکھ لیں, پارٹی پوزیشن میں پی ٹی آئی 28, بلوچستان عوامی پارٹی 12, جی ڈی اے 2, ایم کیو ایم 3, یہ کنفرم سیٹیں ہیں ان کی جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے 45 ہے. اس کے بعد آپ اپوزیشن میں چلے جائیں, بی این پی مینگل اور 2, مسلم لیگ نواز 18, پیپلز پارٹی 19, پی ڈی ایم 3, اگر یہ جو بکھری ہوئی سیٹیں ہیں یہ 3 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بلوچستان میں اور کے پی میں سارے مل جاتے ہیں اور ایون پنجاب میں بھی جو اضافی ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو بھی مسلم لیگ نواز اور وہ ملا لیتے ہیں, تو پی ڈی ایم اضافی طور پہ 3 سیٹیں اس طریقے سے لے سکتی ہے. اس کے بعد این پی 2 ہیں, نیشنل پارٹی جو ہے, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی 2, تو یہ 47-45 ہے. اس کے بعد فاٹا کی 4 ہیں, جماعت اسلامی کی 1 ہے. ان بٹوین جو 3-4 سیٹوں کا ہے فرق وہ یہاں پھنسا ہوا ہے. تو پھر اپوزیشن صحیح کہہ رہی ہے نا کہ بھائی اس وقت وہ صرف اپنا الیکشن بچانے کے لیے جلدی میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں نا, یہ بات میں صحیح کہہ رہی ہے اس وقت ظاہر ہے, کیونکہ نمبر گیم ایسا آ گیا نا. اور وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے کھانا بھی کھایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے چائے پی انہوں نے کہا چائے پہ بلا, تو چائے پہ بھی بلایا, تو ایک ہی فلائٹ پہ آئے ہیں, اکٹھے آئے ہیں, سفر بھی کیا ہے. تو گیم ذرا تھوڑی سی ان بٹوین کچھ ہے پیچھے, جس کی وجہ سے یہ صدارتی ریفرنس آیا, پھر پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی اور لاسٹلی آرڈیننس آ گیا. یہ عامر صاحب یہ جو پوری ایک طرح سے گیم یا جو فیلڈنگ جس طرح سے ہوئی ہوئی یہ سیٹ ہوئی ہوئی, یہ بتائیے ابھی صابر صاحب نے کہ پوزیشن کیا ہے, لیکن اس پہ دیکھیں نا جو بھی سیاسی چیلنجز ہوتے ہیں ان کو تو آپ نے پولیٹیکلی مینج کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر آپ 3 طریقے سے مختلف طریقوں سے ایک ہدف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے پہلے آپ وہ عدالت میں معاملہ لے جائیں, پھر پارلیمنٹ میں لے آئیں, پھر آرڈیننس لے کر آ جائیں, تو اسٹریٹجی جو ہے
کیا یہ تھوڑی بدہواسی لگ رہی ہے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بھئی اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ ایک کلیئر اسٹریٹجی یا ایک کلیئر طریقہ کار اپنا لیں. یہ 3-4 طریقے سے اگر آپ اس کو اچیو کرنا چاہیں گے اپنے ٹارگٹ کو, تو یہ تو خود بھی ان کے اپنے اندر بھی کنفیوژن کو عیاں کرتا ہے. درست فرمایا آپ نے کہ کنفیوژن ہے, بدہواسی ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جی دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس, تو وہ ہمیں بظاہر دیوانگی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی میتھڈ ہوتا ہے. وہ میتھڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم قیاس آرائی پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ ابھی تو الیکشن دور ہے اور پتہ چلے گا کہ آگے جا کے کیا ہوگا. وہ کیا ہو سکتا ہے حکومت کے پاس؟ پہلی بات یہ کہ حکومت نے ایک تو ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہو اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. یہ میرے خیال میں ایک اچھا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر بقول آپ کے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جی نون لیگ کو آن پرنسپل اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے, باقی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, تو وہ سپورٹیو ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی تو امکان ہے, بھی ہم سب اس بات پہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے ووٹ ٹوٹیں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس خرید و فروخت کی اگر بات ہوگی اور ہم یہ کہیں کہ جی چلیں الیکشن جو ہے اگر ہم مفروضہ مان لیتے ہیں کہ جی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ماضی میں رہے ہیں, تو حکومت کے پاس بھی بہت استطاعت ہوتی ہے کہ جی وہ ووٹرز کو اور ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب بالکل چیزیں جو ہیں وہ الٹی ہو جائیں, اور سو پھر پی ٹی آئی کے پاس ایک ہائی مورل گراؤنڈ بھی ہوگا. وہ کہے گا جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ تعاون کریں, اور پھر جو ہے پی ڈی ایم جو اس وقت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, وہ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ بال نوچ رہے ہوں کہ جی ہمارے جس طرح سینٹ چیئرمین کا ہم نے الیکشن دیکھا تھا ماضی میں کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ جناب بڑی بری طرح ناکام ہوئی پی ڈی ایم, جبکہ ان کی اکثریت ہوا کرتی تھی. تو یہ کہتے ہیں نا خدشہ دونوں طرف ہے, صرف حکومت کے لیے خدشہ نہیں ہے. میرا عرض یہ کرنا ہے خدشہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی کافی دن ہیں, چیزیں بہت تبدیل ہوتی ہیں, مینیپولیٹ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ناخوش ہوں, خرید و فروخت ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدشہ جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی موجود ہے, نون لیگ کی صفوں میں بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اتنے باصول لوگ نہیں ہیں. باقی جماعتیں بھی آپ دیکھ لیں, جے یو آئی میں اگر آپ بات کریں تو خرید و فروخت ہر جگہ ہو سکتی ہے. تو یہ چیز پھر بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہو جائے گی. میں قیاس آرائی کی بات کروں کیونکہ بات ابھی مفروضوں کی ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہمیں میرے خیال میں حکومت کے تشویش کی بات ہونی چاہیے, بلکہ سیاسی عمل کے لیے, کہ ہماری جو سیاسی معاملات پارلیمنٹ پہ طے ہونے چاہیے ماریہ صاحبہ, وہ ہم جو ہے عدلیہ میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پا رہا. اور جب اگر ساری چیزیں پارلیمنٹ سے باہر ہی ہونی ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اس پارلیمانی نظام میں جس کے خمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدم استحکام ہے, عمران خان صاحب کا دور ہو, نواز شریف صاحب کا دور ہو, پیپلز پارٹی کے دور ہو, متواتر ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ کسی کو سکون سے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. اور ہر بار یہی ہنگامہ خیزی جاری ہوتی ہے, اور اسی طرح لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے تباہ کر دے گی, اس نے ملک کو پتہ نہیں برباد کر دیا. مجھے یاد ہے زرداری صاحب جب حکمران تھے تب بھی ہم اس سے زیادہ سخت لہجے میں بات کرتے تھے, یہ تھے نون لیگ تھی تب بھی یہی بات تھی. تو اس نظام کے خمیر میں بھی کچھ ٹیڑھا پن ہے, خرابی ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور اس طرح سے یہ جو آرڈیننس ہے یہ یا اس طرح پارلیمانی پروسیس کو اگر بلڈوز کر دیا جائے گا تو یہ کسی طریقے سے بھی مجموعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے نظام کے لیے. پھر آپ دوسری قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جی وہ آ کر پھر انکروچ کر لے وہ سپیس جو کہ آپ کی اپنی ہے. بخاری صاحب, جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی آج بھی مریم صاحبہ نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی معاملات ہیں, پھر کینڈیڈیٹ سلیکشن ہوگی آگے آنے والے دنوں میں. جیسے ابھی صابر صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی بھی ابھی کوئی اتنی شور شاٹ یا کانفیڈنس کے ساتھ سینٹ الیکشن کے اندر نہیں جا رہے, اور یہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ تیزی ہے اسی وجہ سے, کیونکہ کچھ اپنے خدشات ہیں اپنے بھی ان کی جماعت کے اندر. پی ڈی ایم اس کو کیپٹلائز کر سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ جماعتیں ہیں, ان میں زیادہ نظریاتی ڈفرینسز ہیں, ان کو ذرا زیادہ چیلنجز درپیش ہوں گے, کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا, پھر وہ ووٹنگ کے پروسیس میں انشور کرنا کہ وہ کینڈیڈیٹ جیتے. بہت شکریہ آپ کا. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی شامل ہونے میں پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ جو وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, خاص طور سے اس شو آف ہینڈ کے حوالے سے, پہلے کابینہ کی منظوری ہو جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کابینہ کی منظوری کافی نہیں ہے, تو پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں رائے لینے کے لیے. سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی تو ایک آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے پینک کی سچویشن آپ کو حکومت کی نظر آ رہی ہے, اس سے یہ یقین خود حکومت دلا رہی ہے اپوزیشن کو بھی اور میڈیا کو بھی کہ ہمارے اندر دراڑیں ہیں یا ہمیں کچھ خدشات ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہمیں بٹرے کریں گے, ورنہ حکومت کو تو انسسٹ کرنے نہیں چاہیے تھا اس کے اوپر. یہ تو مطالبہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کا کہ جناب شو آف ہینڈ کرائیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے, اور پھر یوں لگتا ہے جیسے جو کوئی بھی مشورہ انہیں دے رہا ہے
اس کے اوپر فوری طور پہ ایکٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا تھا کابینہ کی منظوری کافی ہوتی ہے اس کے لیے, پھر کسی نے کہا نہیں جناب آپ سپریم کورٹ سے رائے لے لیں, دیٹس انف, آپ کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ, سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو سپریم کورٹ کے ریمارکس آپ نے بھی سنے ہیں, میں نے بھی سنے ہیں, جس قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر آرٹیکل 162 کی چھٹی ہو جائے گی, پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ابھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے, یا آرڈیننس جاری ہونے والا ہے. ہو گیا جی, آج ہو گیا جی, سائن ہو گیا. ہو گیا, ہاں سائن ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا پریشر حکومت کے اوپر کئی وجوہات کی بنا پر ہے. ایک تو پی ڈی ایم کی تحریک کا میں کہتا ہوں سب زیرو لیول ایفیکٹ ہے, لیکن ایفیکٹ ہے. آپ سے گورننس ہو نہیں رہی, قیمتیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں. 2 مہینے میں 12 روپے آپ نے پیٹرول کے بڑھا دیے. لیکن بخاری صاحب آپ بتائیے, مجھے خود بتائیے, سینٹ الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ان مسائل کے اوپر حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی, ان کی اپنی جماعت کے اندر ان مسائل کے اوپر یا ان ایشوز کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں کسے ووٹ دینا؟ ذاتی سیاست ہوگی نا. پی ڈی ایم اس کو کتنا کیپٹلائز کر پائے گی؟ ان کے لیے تو زیادہ بڑا چیلنج ہے. حکومت تو پھر بھی ان کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے شاید قائل کر پائیں. پی ڈی ایم کا ذرا زیادہ بڑا چیلنج ہے اس وقت. میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے آپس میں ان کے جو مین پلیئرز ہیں, جو مین سٹیک ہولڈر ہیں پی ڈی ایم کے, ان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے. چاہے وہ معاملہ استعفوں کا ہے, چاہے وہ معاملہ دھرنا دینا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے. لانگ مارچ ہوگا تو کب شروع ہوگا, کیسے ہوگا, ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں. کل تک جو دھرنے کے خلاف تھی پاکستان پیپلز پارٹی, آج آپ قاہرہ صاحب کا بیان سن لیں, وہ کہہ رہے نہیں جناب ہم تو وہاں پڑاؤ ڈالنے جا رہے ہیں, ہم 26 کو جائیں گے اور کئی دن تک وہاں رہیں گے. تو وہ تو کنفیوژن کا شکار ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے اس کی بھی بڑی شدید کمی ہے. لیکن اپوزیشن یعنی اس کے اوپر مائلیج لے لے گی حکومت کے کنفیوز ہونے سے, کہ حکومت خود بھی کنفیوز ہے اپنے بہت سارے معاملات میں. تو اس بائی ڈیفالٹ اگر اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا لے تو وہ ایک الگ بات ہے. چلے, یعنی کہ حکومت کی پولیٹیکل سٹریٹجی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کوئی فائدہ بظاہر لگتا ہے اس وقت نہیں اٹھا پائیں گے. بریک پہ جاتے واپس آئیں.